میاں صاحب میں ناشتہ لگواؤں؟ نہیں جنرل صاحب، میں ڈائبیٹک ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا احتیاط کرنا. اچھا چلو فریش جوس پی لو انار دا. میں گوانا ہے، ایک تسی پی لینا ایک میں پی لینا. اے پتر گل سن ذرا. السلام علیکم جی. السلام. کیسے ہیں بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ہوں. اچھا پتر گل سن، ایک فریش جوس میاں صاحب بھی لے آیا، ایک میرے لیے تو بھی پی لیں. جی جی میں کرنا بندوبست. اچھا جن صاحب یہ بچہ کون ہے؟ اپنا میاں صاحب یہ میاں شریف نہیں ہے جی، اتفاق والے، انہوں کا بڑا پتر ہے. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد علی ہے اور میں آپ کے پاس پاڈکاسٹر کا پروگرام دنیا میرے آگے لے کے حاضر ہوں. اس مکالمے کے جو ایک کرداروں میں سے ایک کردار وہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں جس نے بہت بڑا اپنا نقش چھوڑا ہے. اب یہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یا دونوں ہیں، تو اس کا فیصلہ آپ پہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کردار کے حوالے سے جو باتیں ہمارے علم میں ہیں وہ آپ تک لکھ کے آئیں گے. یہ کردار میاں محمد نواز شریف کا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ کے اس وقت موجودہ صدر ہیں. موجودہ دور کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی، عدالتی، معاشرتی اور اس طرح کے بحران ہیں ان میں شاید نواز شریف کا بھی بہت بڑا کردار ہو. اور پھر ضیاء الحق کے ساتھ ان کی وابستگی تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ضیاء الحق کی لیگیسی جو ہے وہ یہ شاید لے کے چل رہے ہوں گے. تو آج کے اس موجودہ دور میں جب کہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کے عمران خان صاحب ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں اور ہر شخص ان کو مطمئن کر رہا ہے اور ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس دور کے اندر میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے مقابلے جو لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، ان کے کردار کیا رہے اور ان کے معاملات کیا رہے. تو جب تک ہم ان کرداروں کے حوالے سے سارے معاملات آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایک کنکریٹ یا ایک جائز رائے کے اوپر پہنچ سکیں اور اس کو قائم کر سکیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ رائے قائم کرنے میں آپ کی مدد کریں. ہمارے اس ریکریٹڈ مکالمے کے جو دوسرے دو کردار ہیں ان میں سے ایک کردار میاں زاہد سرفراز کا ہے. یہ میاں زاہد سرفراز اس زمانے کے پرانے لائل پور کے ایک سینئر پولیٹیشین تھے، آج کل جیسے فیصل آباد کہتے ہیں، اور دوسرے جو صاحب ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام جرنی خان ہے. یہ ضیاء الحق کے دور میں پہلے ان کی کابینہ میں بھی ان کے پاس پورٹ فولیو تھا اور بعد میں یہ پنجاب کے گورنر بھی رہے. تو اس حوالے سے ان کے تعلقات بھی تھے جیلانی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کٹھے ضیاء الحق کے دور میں کام کیا تھا. میاں زاہد سرفراز پرانے مسلم لیگی بھی تھے نیوے، اور یہ کامرس کے منسٹر بھی تھے ضیاء الحق کے ساتھ، اور بعد میں بھی یہ مختلف حالات سے پالیٹکس میں رہے. اس دور میں کیونکہ ضیاء الحق نے مارشل لا کا دور تھا اور ضیاء الحق کے اپنے ڈکٹیٹر کافی سارے مسائل ہوتے ہیں لیجیٹیمیسی کے اور دوسرے. تو پہلے تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی جو مختلف جو نوٹیبلس لوگ تھے مختلف علاقوں کے ان کو پکڑ کے، تو وہ ایک مجلس شورا وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے، اور اس چکر کے اندر پھر اس کے بعد انہوں نے 1985 میں غیر جماعتی انتخاب کروائے.
پیپلز پارٹی گوشت لیڈنگ جماعت تھی اور جس کا جیتنا کافی یقینی تھا، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ نے سے بعد میں اس چیز کو تسلیم کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ تو اس بائیکاٹ کی وجہ سے ایسے لوگ آگے آ گئے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور جو بڑی آسانی سے مینوور کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت میں کہتے ہی ہیں کہ اس وقت کے پیر پگاڑا پیر صبغت اللہ راشدی صاحب کی کہنے پر ان کے ایک مرید محمد خان جوینجو کو ضیاء الحق نے وزیر اعظم نامزد کر دیا، اور پھر پنجاب کے لیے قرۂ فال بقول میاں زاہد سرفراز کے نواز شریف کے نام نکلا۔ اور اس قرۂ فال نکلنے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، میاں زاہد سرفراز صاحب وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے تعلقات تھے کافی اچھے ان کے ساتھ، جیلانی صاحب کا یہ اس وقت گورنر تھے، اور انہوں نے 81 یا 82 میں نواز شریف صاحب کو وزیر خزانہ بھی پنجاب کو بنا دیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ریلیشن شپ میاں صاحب کے جو والد گرامی تھے میاں شریف ان کے ساتھ تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیلانی صاحب کی لاہور میں جو ایک گھر تھا بہت بڑا، وہ گھر جو تھا اس کی تعمیر میاں نواز شریف صاحب کے والد نے مکمل کروا کے ان کو دی تھی تحفتاً۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس دور میں ہی جب 85 کے اندر یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو مالک اللہ یار ایک اس وقت کے پرانے پولیٹیشینس تھے اور بڑے سینئر تھے، تو وہ ان کے لیے یہ بظاہر ان کے ساتھ لوگ کافی تعداد تھی اور یہ لگتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اب میاں سرفراز زاہد سرفراز کے کہنے کے مطابق جنانی کو یہ فکر تھا ضیاء الحق کو کہ اگر ہم نے کسی سیاستدان منجے ہوئے سیاستدان کو اس کا بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب تو یہ ہمارے مسائل پیدا کرے گا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور پوچھا کیا خیال ہے کہ ہم اس کی جگہ اگر ہم نواز شریف کو بنا دیں تو کیا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ آپ کو تنگ تو ظاہر وہ کر سکتے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں موم کی ناک ہیں اور جد چاہیں گے آپ موڑ لیں گے تو پھر ٹھیک ہے آپ میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ تو اس طرح میاں نواز شریف جو تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، اور یہ میاں صاحب کی ابتدا تھی ان کے اس طرف نکلنے کی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی اس کی مجبوریاں تھی اور ان کی ضروریات میں سے تھا کہ نواز شریف صاحب کو آگے لایا جائے تاکہ ایسے لوگ ان کے پاس موجود رہیں یا جو کہ ان کی بات کو مانتے رہیں۔ اب باوجود اس کے کہ ضیاء الحق بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے چکے تھے اور اس کے بعد ان کا کافی حد تک بہت جگہ کنٹرول بھی تھا، لیکن پھر بھی یہ جو نئے سیاستدان تھے یا جو بھی سیاستدان آئے انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے لیے اسموتھ سیلنگ کو اتنا آسان نہ رہنے دیا۔ جو پہلا ایک جو بہت بڑا سیٹ بیک ضیاء الحق کو آیا وہ فخر امام صاحب کی صورت میں تھا۔ فخر امام اس زمانے میں ایک ینگ پولیٹیشین تھے اور غیر جماعتی انتخاب میں جیتے تھے۔ یہ عابدہ حسین جو ہیں ان کے بھی ہسبینڈ ہیں، اور یہ فخر امام صاحب یہ خانباد سے منتخب ہوئے تھے۔ تو فخر امام صاحب جو پرانے ایچسونین تھے، تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ میجورٹی جو لوگ اس وقت جیتے تھے ان کی کافی ساری تعداد ایچسونین کی تھی۔ تو یہ ضیاء الحق نے جس صاحب کو نامزد کیا وہ موجودہ جو سیاستدان ہیں سیالکوٹ سے خواجہ محمد آصف ان کے والد تھے، اور وہ ایک ایسے پرانے سیاستدان تھے لیکن ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی قریبی روابط تھے۔
تو ان کو ضیاء الحق نے نامزد کیا تھا اسپیکرشپ کے لیے اسمبلی کی، لیکن اس کے باوجود فخر امام صاحب ان کو سرپرائز دے کے تو یہ بن گئے، اس کے اسپیکر بن گئے، اور سے ظاہر ہے ان کے مسائل ضیاء الحق کے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی محمد خان جو یوگو کے مذاہب وہ ایک بڑے دھیمے مزاج کے اور لو پروفائل پولیٹیشین لگتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جی آپ ماشاء اللہ اور سیاسی حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، تو آپ کو سیاسی جو ہے ماشاء اللہ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال پھر ضیاء الحق کو ماشاء اللہ کو اٹھانا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے یہ انتظام کیا کہ 8th امینڈمنٹ کے ذریعے 58(2)B کی ایک جو تھی وہ پاور حاصل کر لی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ انتظام بھی کیا کہ اس وقت جو آئین تھا اس کے اندر اپنا نام بحیثیت ڈکٹیٹر شامل کر دیا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا عجوبہ ہے کہ کسی بھی ایک شخص جو خود کو امیر المومنین بنانے کے اس میں تھا، تو کوئی بھی اسلام میں بھی کسی جگہ کسی بھی حکمران کا نام کسی جگہ نہیں لکھا جاتا۔ تو بہرحال یہ ضیاء صاحب کا ایک معاملہ تو تھا کہ وہ اس طرح کے اپنے پاور ہنگری تھے کہ انہوں نے اسلام کو بھی اپنی اس کے لیے پوری طرح استعمال کیا۔ تو ضیاء الحق صاحب نے یہ ہوا کہ جنیجو صاحب نے ان سے پریشر ڈال کے تو نکلوا دیا، معاشرہ ختم کروا دیا۔ اب جب یہ معاشرہ ختم ہو گیا تو پھر ضیاء الحق صاحب اپنی سازشوں میں تھے، اور اس طرح انہوں نے نو کانفیڈنس کے ذریعے فخر امام صاحب کو ہٹوا دیا، اور پھر حامد ناصر چٹھا جو گجرانوالہ سے ایک سیاستدان تھے تو ان کو بنا دیا گیا اسپیکر اسمبلی کا۔ اس کے بعد جو معاملات جو تھے وہ ظاہر ہے اتنی اچھے نہیں تھے۔ محمد خان جنید صاحب نے ایک اور بڑا کام کیا کہ انہوں نے ایک بجٹ کے اندر یہ اعلان کر دیا کولا کے اوپر اور اس طرح سافٹ ڈرنک کے اوپر جب کوئی بہت زیادہ ٹیکس لگ گیا تو لوگوں نے ٹیکس کو چھوڑ دیا، تو اس کی ان کو کولا کو سافٹ ڈرنک کو پینا چھوڑ دیا۔ اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے جنیجو صاحب نے یہ کیا کہ ڈائیورٹ کر دیا اس کا رخ آرمی کے جرنیلوں کی طرف، اور ان کو کہا کہ جی تمام جتنے بھی جنرلز ہیں یا 20-21 سپاہی جو بھی گریڈ کے پولیٹیشین ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ سزوکی کاروں میں بیٹھیں گے، جس وقت پاکستان کے بننی شروع ہو گئی تھیں، چھوٹی چھوٹی کاریں تھیں۔ تو ظاہر ہے یہ آرمی کو کے جرنیلوں کو یہ بات بہت بری لگی، اور ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ان کو مرسیڈیز اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سے نکال کے چھوٹی چھوٹی سوزوکی کاروں کے اندر اٹھا دیا۔ تو خود محمد خان جنیجو صاحب ایک شریف النفس اور کرپشن سے فری انسان تھے، اور ان کو کوئی پیسے کی ہوس بھی نہیں تھی، اور ان کا بچی فیملی لائف سٹائل بڑا سادہ تھا۔ اسی دوران میں دو بہت اہم واقعات انجام پائے، اور ان میں سے ایک واقعہ تھا کہ جو جنیوا ایکارڈ ہوا۔ یہ جنیوا ایکارڈ جو تھا یہ رشین جو فورسز تھیں جنہوں نے انویڈ کیا ہوا تھا افغانستان کو، ان سے نکلنے کا تھا، اور امریکہ بھی اب یہ چاہتا تھا کہ نکل جائے، لیکن اور باقی بھی لوگوں کا یہ خیال تھا۔ ادھر سے رشیا کے حالات بھی ظاہر ہے کافی خراب تھے، وہ تو نکلنا چاہ ہی رہے تھے، لیکن ضیاء الحق صاحب نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے ضیاء الحق صاحب جب تک لوگوں کو امریکہ بہادر اور ویسٹرن پاورز کو ضیاء الحق کی ضرورت تھی، اور وہ اس دوران ان کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، تو انسانی حقوق یا اس طرح کے مسائل کا پھر ان کے اوپر وزن پڑنا شروع ہو جانا تھا اگر جنگ ختم ہو جاتی،
اور دوسرا ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے پاکستانی فوج کو اور بہت لوگوں کو ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ میں امیر المومنین بنوں گا اور پھر میں پوری دنیا کو اسلام کا میں ایسا راج جو ہے نافذ کر دوں گا. تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے ایک تو یہ معاملہ تھا کہ وہ اس کے بہت سخت خلاف تھے. لیکن اسی دوران ہی ایک اور بہت بڑا سانحہ انعقاد پذیر ہو گیا اور وہ سانحہ تھا اوجڑی کیمپ کا. اوجڑی کیمپ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک آرمی کا ڈپو ہے اور یہاں پہ ایمونیشن کو اسٹور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس وقت کے جو سو کالڈ مجاہدین تھے ان کو اسٹنگر میزائل امریکہ کے پاکستان کے ذریعے مہیا کیے جاتے تھے جس سے وہ مین گیم چینجر ثابت ہوئے جنہوں نے رشین جو تھی افواج جو تھی ان کو بھاگنے میں مجبور کر دیا کیونکہ وہ کندھے پہ رکھ کے چلا لیے جاتے تھے اور وہ ان کے رشینس کے جو ایئرپلینس وہ ان کو ہٹ کرتے تھے اور یہ بہت بڑا نقصان تھا جو اس کے بعد ایسا ایسا رشیا بیک فوٹ چلتا گیا اور یہ ان کو جانا پڑ گیا. تو یہ اسٹنگر میزائل جو تھے کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے کافی سارے میزائل ضیاء الحق صاحب نے چوری کر کے یا تو بیچ دیے پیسے بنانے کے لیے تو یا انہوں نے ان کو الگ کر لیا کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو دے دی ہے بعد میں استعمال کر لیں گے. تو اس کے بارے میں جب خبر باہر نکلی تو کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اس کا جو آڈٹ کریں گے اور اس کا ایمونیشن جو ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے مجاہدین کے لیے. تو جب اس ایمونیشن کے آڈٹ کی خبر آئی تو ضیاء الحق صاحب نے ایک کنٹرولڈ کہا جاتا ہے کہ دھماکہ کرنے کی کوشش کی اوجڑی کیمپ میں اور وہ دھماکہ جو تھا وہ ایکسپینڈ کر گیا اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارا اسلحہ جو تھا وہ پھٹنا شروع ہو گیا اور جو ڈپو میں آگ لگ گئی اور اس میں میزائلز نکل کے راولپنڈی کے بے شمار لوگوں کو ہٹ کیا انہوں نے اور اسلام آباد پہ. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے جو دور کے پولیٹیشین ہیں شاہد خاقان عباسی جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ان کے والد جو تھے خاقان عباسی وہ بھی اس زمانے میں ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر تھے تو ان کو بھی وہ میزائل لگا تھا اور ان کی بھی اس سے موت واقع ہو گئی تھی. تو یہ اس طرح بے شمار لوگ شہید ہو گئے اور ان کے لوگ جو تھے ان کو بہت سارا نقصان. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اس کی جو انگلیاں تھیں وہ اٹھ رہی تھیں ضیاء اللہ کا ان کے بہت سارے اب تک جنرل اختر عبدر مایوں اختر خوالد اور اس طرح کے لوگوں کی طرف. اس ساری سینیریو کے اندر محمد خان جنیجو نے ایک کمیشن بنا دیا اور یہ کمیشن کی مقصد یہ تھا کہ وہ ضیاء الحق جو بھی کلپریٹ ہے اس کو پکڑے اور اس کو سزا دے. تو ضیاء الحق صاحب کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی ہماری طرف بڑھے اور یہ سارا کچھ ہو تو اسی دوران میں وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ظاہر یہ بھی ریلیٹڈ تھا اس سے کہ جنگ بند ہو. اگر جنگ بند ہو جاتی تو یہ ان کے لیے سارے مسائل تھے. تو ضیاء الحق صاحب ان کی مرضی کے بغیر محمد خان صاحب نے جنیجو نے جنیوا ایکارڈ جو تھا سائن کر دیا. جب یہ جنیوا ایکارڈ سائن کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی ان کو خبر ہوئی کہ ضیاء الحق صاحب نے 58(2)B کا استعمال کر کے جو ان کے پاورز انہوں نے حاصل کر لی 8th امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے جنید صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا اور اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا اور نئے الیکشن کا دے دیا. تو اس طرح انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے یک جنبش قلم تمام جو سیاسی لوگ تھے ان کو گھر بھیج دیا اور اپنی حکومت کو ایک طرح سے سیو کر لیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کی وہ جو مبینہ کافی ساری کرپشن تھی اوجڑی کیمپ میں اور اس کے بعد جو حادثہ رونما ہوا تھا اور جس میں بے شمار
لوگوں کی شہادت واقعہ ہو گئی، اس کو بھی ایک طرح سے حاشف کر لیا۔ تو اس کے بعد ہم مزید اب دیکھیں گے کہ ضیاء الحق صاحب اور پھر اس کے بعد کا کردار نواز شریف صاحب کا کردار کیا ہے، تو یہ بات ہم اپنے اگلی جو نشست ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ پھر اس کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔